سرکار ولی العصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین۔ ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ کوشش کیجیے اگر ممکن ہو سکے تو اس سے بیدار بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر نہیں، قبلہ ایسے نہیں۔ چلیے میں ایک جملہ آغاز میں ہی آپ کی طرف ارسال کرتا ہوں، اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور پتہ بھی چل جائے گا کہ نعرہ کس کا ہے۔ دیکھیں وہ آپ کا میرا اللہ ہے، بے شک ہے، لیکن بعد میں پہلے علی کا اللہ ہے۔ وہ آپ سلام تو آپ نے اللہ کا نام ایسے لیں جیسے علی اپنے اللہ کا سننا چاہتا ہے۔ بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری۔ حسینیت، یزیدیت برائے ظہور منتقم خون موسیٰ کاظم، بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء، محترم حیدری صاحب، ان کے اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز، اقارب، سنگتی، ان کے گھر والے، بچے، بابا، سب لوگ جس نے بھی مالک کے حضور یہ صف اعضاء بچھانے میں بھی معاونت دعا کرتے ہیں، باقی اپنے حق کا صدقہ ان کے پورے خانوادے کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید قل خیر سے عطا فرمائے۔ اور یقیناً آپ تمام احباب بیٹھیں، کوئی نہ کوئی دعا تو لیے بیٹھیں، کسی کی دعا لبوں پہ ہے، کسی کے دل میں ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے اس سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات سے آغاز کر رہا ہوں اور دعا بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ آباد رہیں۔ یہ حسین کے در پہ بیٹھے ہیں آپ، حسین کے در پہ بیٹھے ہیں آپ۔ حسین وہ ہے، نہ ہونا ہو حسین کہہ دے ہو جاتا۔ آپ سلامت رہیں۔ مجھے بتایا کہ کافی دیر سے آپ لوگ عبادت میں مصروف ہیں، تو اپنے حصے کا سجدہ ذکر کی صورت میں آپ کے ساتھ مل کے پیش کرنا ہے، اور مسلسل مجھے ایک ہی تاکید کرتے رہے، ایک ہی فرمائش کرتے رہے کہ جی ولایت سنائیے گا، ولایت سنائیے گا۔
آپ قسم لے لیجئے مولا آپ کی زندگی کرے، آپ اگر نہ بھی کہتے سنانی میں نے پھر بھی ولایت، اب بات یہ ہے کہ بلا دو معاملات ہیں، مولا زندگی کرے آپ کی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور کچھ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ماں نے اور کوئی دوسرا نہ کام سکھایا نہ نام بتایا، نام علی کا بتایا، کام حسین حسین بتایا، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے شاید لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، ہم تھوڑا اونچا سنتے ہیں، ہمیں علی کے سوا کچھ سنا ہی نہیں۔ مولا زندگی کرے آپ کی۔ بسم اللہ لیں، پھر آغاز ہے یقیناً آپ کے جذبات کی، آپ کے احساسات کی، اس ولایت کی یہ تپش بتا رہی ہے کہ یقیناً آپ وصول کرنے والوں میں سے ہیں، آپ ماننے والوں میں سے ہیں۔ سوچ کی بیماری سے آپ کی ماں نے آپ کو پاک کر دیا تھا۔ آپ یقین کریں، آپ خدا کی قسم یہ وہ واحد بیماری ہے آل محمد کو سوچنے کی، کائنات میں مخلوق میں کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ بیماری لگتی بھی ماں سے ہے، چھوٹتی بھی ماں۔ جی بسم اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو آباد رہے۔ علی تبرکاً آغاز میں، کیونکہ جس ذات کردگار صفات سے آج کی یہ مجلس منسوب ہے میرے مولا موسیٰ کاظم بادشاہ سے، تو ان کی ایک حدیث ہے، اس سے آغاز کر رہا ہوں۔ اور یقیناً ولایت پڑھنی ہے تو وہ بھی ولایت پر ہی حدیث ہے، تو اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کر لیا۔ ابھی آتا ہوا سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کے حضور سجدہ ذکر بھی ہو جائے گا جن سے منسوب ہے، اور میرا عنوان بھی بن جائے گا جو آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک شخص آیا مالک سرکار موسیٰ کاظم کے پاس، آ کے سوال کیا، کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کے جد کی ایک حدیث ہے۔ کہنے لگے کون سی؟ کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ انہوں نے کہا بے شک ہے۔ کہا مالک اس پہ تھوڑا ارشاد فرما دیں کہ مولا نے یہ کیوں کہا کلنا محمد؟ بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ظاہری بات ہے میرے پاس بھی بالکل لگا بندھا سے وقت ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کی عبادت کو زحمت تک لے کے جاؤں، اس لیے تمہید مجھے زیادہ نہیں کرنی، مجھے صرف نتیجے دیتے جانا ہے اور منزلیں بڑھاتے جانا ہے۔ اب مالک نے کچھ ارشاد فرمایا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کا مولوی بھی یہ حدیث پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، یعنی بندے بھی حدیث پڑھتے ہیں اور مولوی بھی پڑھتا ہے۔ میں دونوں کو الگ الگ رکھتا ہوں۔ جو بندہ ہے وہ مولوی نہیں ہے، جو مولوی ہے وہ بندہ نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا، جب میں مولوی کہتا ہوں تو اس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ مولوی مولوی ہوتا ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اولنا پہلا محمد، آخرنا آخری محمد، اوسطنا ہماری اوسط محمد، وکلنا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارا پہلا محمد، آخری محمد، بیچ والا محمد، ہم 14 کے 14 محمد۔ ایک بات بتاؤ، یا مولوی زیادہ پڑھ گیا سمجھتا تھا ہم نرے جاہل رہیں گے، یہ کون سی زبان میں کل کا مطلب 14 ہوتا ہے؟ جا کر میں آغاز کروں، کون سی زبان میں کل کا مطلب 14 ہوتا ہے؟ مالک نے کہا کلنا محمد، اس گھر میں 60 سال والے سے لے کر 6 مہینے والا جو آیا محمد بن گیا۔ شاباش، سلامت رہے۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، اٹھا کے حیدری، جو آیا آباد رہو۔ قبلہ ترجمے میں ایسا ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کلنا محمد، ہم سب کے ساتھ۔ اب یہاں اول و آخر سے مراد پہلا اور 14واں نہیں ہے، اول و آخر ہمارا پہلا آنے والا ہمارا آخر،
اب اس کے بیچ میں اوسط زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے، خیر وہ الگ موضوع ہے، کبھی پڑھوں گا تو پھر کلنا محمد، ہم سارے محمد، بے شک۔ کہا مالک سب کو محمد کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ سب علی ہیں؟ بس یہاں سے شروع کر رہا ہوں میں۔ کہا مولا یہ کیوں نہیں کہا کہ سب علی؟ مولا موسیٰ کاظم سے پوچھا، کہا مولا سب کو محمد کہہ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ سب علی ہیں؟ مرتبہ خاتم النبیین، اپنی رسالت کے مرتبے میں بادشاہ خاتم النبیین۔ مولا نے کہا عزتیں ایک جیسی کرنی ہے، مقام آپ نے ایک جیسا دینا ہے، حرمت آپ نے ایک جیسی دینی ہے، اس میں کبھی فرق نہیں کرنا۔ کہا مولا جب اس میں فرق نہیں کرنا تو پھر یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی وآخرنا علی واوسطنا علی وکلنا علی؟ بادشاہ ایک بار مسکرائے اور مسکرا کے دیکھ کے کہتے کیا کہتا ہے؟ ان سے غدیر کا ایک برداشت نہیں ہوا، اتنے شاباش، مولا زندگی کرے، آباد رہو، مولا سلامت رکھے، یہ ولایت نسلوں میں جاری رہے آپ کی۔ ایک غدیر کا، محمد نے ایک علی بتایا، یہ علی، یہ علی، ایک علی نہیں ہوا ابھی، ہم سب علی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ اچھا یہی سوالی جو بیٹھا ہوا ہے، یہیں سے بات کو آگے بڑھا دوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میرا کوئی قبضے کا مضمون تو ہے نہیں قبلہ کہ وہ ہر جگہ وہ کھولا اور شروع ہو گئے۔ اب جیسے آپ وصول کریں گے اور جہاں سے شروعات ہے ایسے ہی آگے بڑھیں گے۔ اسی سائل کا جو سوال کرنے آیا مولا سے، اسی کا ایک اور سوال یاد آ گیا مجھے اسی بزم میں۔ اب یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس نے ایک عجیب سوال کیا مولا سے، مولا موسیٰ کاظم سے ایک عجیب سوال کیا۔ کہنے لگا مولا ایک بات تو بتائیے۔ کہا پوچھ پوچھ۔ کہا مولا جنت کہاں ہے؟ اب جو حقیقت میں لطف لینا چاہتے ہو، عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت ہوتی جو عبادت ہوتی ہے اور ایک عبادت ہوتی ہے لطف کے ساتھ۔ اگر خود کو حقیقت میں جنت کے اندر محسوس کرنا چاہتے ہو تو سننا، آج تک آپ کو ذاکر نے، مولوی نے، واعظ نے، خطیب نے یہی بتایا ہوگا کہ جنت ہے، بڑی خوبصورت ہے، نور سے بنی ہے، نورانی ہے، اس جنت میں غلمان ہیں، اس جنت میں حوریں ہیں، اس جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، اس جنت میں شہد کی نہریں ہیں، اس جنت میں بڑے بڑے نوری محل ہیں، اس جنت کے اندر جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہی تصور جنت بتایا ہے۔ آپ میرے ساتھ مولا موسیٰ کاظم سے اس نے پوچھا مولا جنت کہاں ہے؟ بادشاہ مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسند سے اترے ہیں، نالین پہنی ہے، اٹھنے لگے۔ کہا مولا کہاں جا رہے؟ میں نے سوال کیا، آپ سائل کو کبھی خالی نہیں بھیجتے، مولا جنت کہاں ہے؟ مولا نے پاؤں اٹھا کے نالین کی طرف اشارہ کر کے کہا یا شاباش، زندہ باد۔ اور تمہاری ماؤں کو سلام ہے جنہوں یہ عقیدے پالے ہیں، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ شاباش جی، بسم اللہ جی، میں نوکر سرکار، میں نوکر۔ آپ سلامت رہو۔ ہاں 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 مولا۔ اچھا یہاں میں ایک بات کہہ دوں کہ بلا جنت سب کی اپنی اپنی، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، اس سے آگے میرے پاس قسمیں نہیں ہیں۔ ہمیں مولوی کی جنت نہیں چاہیے، رکھ اپنے پاس۔ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، تو اس دنیا میں بھی ان کا حریص رہا، آخرت میں بھی تجھے حور چاہیے۔ اور جو آل محمد کی نالائن کے نزدیک ہے وہی تو جنت میں ہے۔ زندہ باد ہو، زندہ باد۔ کلے والی نہیں، پورے ضلع کا مجمع میں سلام کر رہا ہوں تمہیں، زندہ باد۔ عالم مالک نے کہا کہ مولا نے کہا یہ جنت ہماری نالائن میں جنت ہے، جسے دیکھو کوئی زبردستی ہے کیا؟ لا اکراہ فی الدین، مالک نے کہا زبردستی کوئی نہیں ہے، آپ جائیے، آپ جیسی جنت آپ کو چاہیے آپ ایسی جنت لے لیجئے۔ آپ کو دنیا میں خالص دودھ نہیں ملا، ترسے بیٹھے ہو جاؤ، کسی کو خالص شہد نہیں ملا، جاؤ
ایسا ہی ہے نا، جس کو جو جس چیز کی شارٹیج رہی ہے وہ چیز جنت میں ڈھونڈتا ہے. میں خدا کی قسم، دیکھیں میں سائیکالوجی بھی تھوڑی سمجھتا ہوں، آپ یقین مانیں مولوی نے تصور جنت کو ایسا ہی بنا کے پیش کیا ہے. اچھے والے پھل فروٹ نہیں مل رہے، جنت میں ملیں گے. انہوں نے کہا مہنگائی بہت ہوگی، کہا وہاں پیسے کی ضرورت ہی نہیں، جو سوچو کہ مل جائے گا. انہوں نے کہا جی ماں باپ نے پتہ نہیں کہاں سے لا کے نکاح پڑھا کے کھونٹے باندھ دی، پسند ہی نہیں. کہا بے فکر رہے، 70 ملیں گی. خوش کیے جا رہے ہیں 70، وہ اسی لالچ میں کہ وہ ملیں گی. اتنا بتاؤ جنت تمہیں حور کے لیے چاہیے ہے یا مولا کے لیے؟ پہلے سوچو، میں پیغام دے رہا ہوں، آتا ہوں پھر اسی بات کی طرف واپس پلٹ کے آتا ہوں. جو جیسی جنت میں رہنا چاہتا ہے وہ اسی جنت کے لیے مرا جا رہا ہے. خدا کی قسم کبھی علی والوں سے پوچھو تو صحیح، دنیا عبادتیں کرتی ہے، کسی سے پوچھو. میں آپ کی بات کر رہا ہوں خدا کی قسم، یہ کالے لباس میں ملبوس جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہیں، یہ میرے بادشاہ آپ کی بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے بزرگ بیٹھے، جتنے جوان بیٹھے، آپ کی ترجمانی میں اس ممبر سے کرنے لگا ہوں. جاؤ جا کے کسی عبادت کرنے والے سے پوچھو نماز پڑھ رہا ہے، پوچھو کیوں نماز پڑھ رہا ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. ثواب ملے گا تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، گرمیوں میں سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا، کہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. تو اتنی تو نے خون پسینے کی کمائی ہے، 10 لاکھ روپیہ تیری زکات بن گئی، خون پسینے کی کمائی دے گا. کہا کوئی بات نہیں، 10 لاکھ جائے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، تو جنت ملے گی. بڑا مہنگا ہو گیا حج بھائی، بڑا مہنگا ہو گیا. اب تو ویسے بھی VIP لوگ جا رہے ہیں، عام بندے کو جانے نہیں دیتے. کہا جو مرضی ہو جائے، 50 لاکھ لگ جائے، میں جاؤں گا. کیوں؟ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. جنت ملے گی. پوری دنیا میں ایسی عبادتیں جو اللہ کی رضا و منشا کو دیکھے بغیر کرتے ہیں، یہاں کل باغ سیدہ کی اس مرکزی بارگاہ کے مرکزی اجتماع سے بانیوں کو گواہ بنا کے آپ سب کی گواہی میں موسیٰ حیدر زیدی شیعہ اثنا عشری اور حسینیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے. جاؤ کسی ماتمی حلقے میں سب سے چھوٹے بچے کو پکڑ کے پوچھ کیوں ماتم کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا ثواب کے لیے جنت ملے. شاباش، مولا زندگی کرے آپ کی. کوئی میرا چیلنج ہے ممبر سے، قبلہ یہ 2 کیمرے لگے، دونوں میں ریکارڈ ہو رہی، لائیو جا رہی ہے الگ، محفوظ ہو رہی ہے الگ، رہتی دنیا تک کے لیے سند بن رہی ہے. پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، یہاں اس ضلع گجرات میں نہیں، صرف پنجاب میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، تجھے دنیا کے جس کونے میں حسینی ماتمیوں کا حلقہ لگا ہوا نظر آئے، اپنی پسند کے لڑکے بچے بوڑھے بزرگ کو اس حلقے سے چن کے پوچھ تو ماتم کیوں کر رہا ہے؟ تجھے ثواب کی لالچ ہے؟ تجھے جنت کی لالچ ہے؟ خدا کی قسم جیسا ہاتھ وہ اپنے سینے پہ مارتا ہے ویسا ہی تیرے منہ پہ مار کے بتائے گا رکھ اپنی جنت اپنے پاس، میری جنت وہاں نہیں، حسین کی نال ہے. رضائے مادر حسین ہے حسینی کی جنت. ٹھیک ہے، آپ آباد رہو. ہاں تیزی سے آؤ، ہم نے عنوان کو کامل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. آپ آباد رہیں. مولا اس ولا کی مستی کو سلامت رکھے. خدا کی قسم ذکر میں اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ اس ذکر کی کیفیت میں بندہ مست ہو جائے. آباد رہیں آپ. تو مولا جنت کہاں ہے؟ اب کو جنت کا ایڈریس ہو تو مولوی صاحب بھی گوگل میپ پہ ڈال کے چلے جائیں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. تو جنت گوگل میپ سے نہیں ملتی. مولا جنت کہاں ہے؟ کون مولا ہے؟ اچھا اب انصاف سے بتائیں، آپ ہوتے بھائی صاحب، آپ ہوتے امیر بیٹا،
اور جتنے بھی آپ ہوتے بھائی، جتنے بھی، اگلا سوال یہی بنتا تھا جو اس نے پوچھا، آپ یا میں کوئی بھی ہوتے، کہ یہ ایک سوچ ہے، مولا جنت کہاں ہے؟ مولا نے کہا یہ بھائی میری نالائن میں یہ جنت ہے، یہ دیکھ۔ اگلا سوال یہی بنتا ہے، مولا اگر یہ جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ بسم اللہ، یہی بنتا ہے نا کہ مولا اگر یہ جنت ہے تو جہنم کہاں ہے؟ خدا ممبر پہ بیٹھ کے اس ممبر کے خلاف کو جو میرے لیے کعبے سے کم محترم نہیں ہے ہاتھوں میں لے کے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے پہلے جملے کو وصول نہ کیا ہوتا تو میں یہ دوسرا جملہ نہ دیتا۔ بڑی قیمتی بات مالک نے بتائی ہے، لوگ آج تک یہی کہتے ہیں ولایت ولایت، خدا کی قسم لوگوں نے ولایت کے واو کو نہیں سمجھا۔ یہ جملہ وصول کرو تو تمہیں میں بتاؤں کہ جس کو دنیا ولایت کہتی ہے وہ کیا ہے، اور جسے اللہ ولایت کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ کہ مولا میں نے پوچھا جنت کہاں ہے، آپ نے اپنی نالین کی طرف اشارہ کیا، مولا تو اب یہ بھی بتائیے جہنم کہاں ہے؟ مولا مسکراتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا جو اس سے قریب ہے وہ جنت میں، جو دور ہے جہنم۔ شاباش، ہاتھ نہیں ہیں کشکول ہیں، ولی العصر کے حضور اٹھاؤ حیدری، آباد رہو، مولا زندگی کرے آپ کی۔ جنت چاہیے؟ جنت یا جہنم چاہیے؟ ہاں، اب آپ نے یہ وصول کر لیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوگے زاہد صاحب ہمیں فضائل سنا رہے تھے، ایسا ہی ہوتا ہے جی، ہاں جی، میرے خیال ہے 10-15 منٹ ہو گئے مجھے بیٹھے ہوئے، آپ یہ زاہد صاحب فضائل سنا رہے تھے اور زاہد صاحب نے بڑی زبردست مجلس شروع کر دی ہے۔ مولا کی قسم نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، محمد علی محمد صلوات، بس کوئی بات نہیں، وہ کرسی تھی۔ آپ یقین مانیے بالکل بھی ایسا نہیں، میں آپ کو ابھی تک فضائل نہیں سنا رہا تھا اور نہ ہی میں نے مجلس شروع کی۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو تو پڑھنا شروع کروں، کیونکہ جو میں نے پڑھنا ہے وہ اب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جنت جہنم ایسے ہی نہیں یہاں پہ ڈسکس کی، اس کی وجہ ہے، بڑی توجہ۔ مولا سے جب بھی جس نے جو سوال کیا، چلو ایسے اگر ایک ہی سوال دو لوگوں نے مولا سے کیا نا، تو یہ میں آپ کو ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، مولا نے دونوں کو ایک جواب نہیں دیا۔ اور یا مولا سے مراد تمام آل محمد ہیں، ایسا ہوا ہی نہیں۔ اچھا آج کل ایسا ہو کوئی بندہ آ کے کسی ذاکر خطیب سے سوال پوچھے، وہ اس کو کوئی جواب دے، دوسرا کوئی پوچھے وہ اس کو جواب دے، لوگ کہتے ہیں ویکھو جی انہوں کچھ اور دسیا، انہوں کچھ اور دسیا، منافقتیں ختم نہیں ہوتی ہیں جی۔ نا، یہ مالک کا طرز، مولا کہتے ہیں ہر بندے سے اس زبان میں بات کرو جو وہ سمجھتا ہے۔ اب یہ زبان سے کیا مراد ہے؟ عربی، فارسی، اردو، پنجابی؟ ارے نہیں بھائی، جو وہ سمجھ جائے اس سے بات کرو۔ آج کے دور کا اصل پھٹا یہی ہے کہ ہم انہیں علی سنانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کا نام نہیں جانتے۔ میں آپ کو آج کا مسئلہ بتا رہا ہوں، میرا کام یہی ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی مسائل بڑھائے نہیں ہیں، ختم کیے ہیں، لیکن میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ ایسا نہ تو نہیں ہے تمہاری مجلس ہیں، تمہارے جلسے، تمہارے عشرے اور تمہارا یہ سارا ذکر ضد میں ہو رہا ہے میں انہوں دساں علی کیے، میں انہوں دساں علی کیے۔ علی دسنے کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم مجھے کہو کہ علی بتا دو تو میں بہلول کا وہ واقعہ پڑھوں گا کہ دریا کے کنارے کوزہ لے کے بیٹھا ہے اور پانی ڈالے جا رہا ہے۔ پوچھا کسی نے کیا کر رہا ہے؟ کہا دریا کو کوزے میں ڈال رہا ہوں۔ کہا ہے نا جاہل، کبھی دریا بھی کوزے میں آتا ہے؟ کہا یہی تو بتا رہا ہوں، ہو نا جاہل، کبھی علی بھی عقل میں آتا ہے۔ سلامت رہو۔
عادت ہے میں عنوان بنا کے پڑھتا ہوں، ایک مجلس ہو یا عشرہ ہو، میں نے کبھی عنوان کے بغیر نہیں پڑھا۔ اب اگر عنوان ولایت ہے تو آپ کی سوچ ہے کہ ولایت کے کتنے پہلو ہیں۔ آپ ولایت کیسے سمجھتے ہیں؟ اگر میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں سے کہا جائے تسی ولایت والے ہو؟ ولایت؟ اچھا، سب سے بڑا تیر پتہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا تیر تشدد علی ولی اللہ پڑھ دے ہو؟ ہاں جی ہاں پڑھ دیں، ہاں تسی تو بھرا ہوئے پھر ساڑھے۔ یہ کس نے کہا کہ تشہد میں علی ولی اللہ بندے کے ولایتی ہونے کی ضمانت ہے؟ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، اور زیدی سیدھا اس کے اوپر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، یہ کس نے کہا بھائی؟ اور دوسری بات یہ، میں نے پوچھا امیر حمزہ سے، کیوں بھائی برخوردار نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے ہو؟ وہ ڈرد جی کی بلا پڑھتا ہوں۔ میں اب سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، مجھے یہ حق کس نے دیا کہ اس کی نماز کا پوچھوں؟ بہت بڑا میں نے عنوان پڑھنا اور مکمل کر کے جانا۔ میرا بھائی آگے اب تھوڑی دیر سننا پڑے گا آپ کو بیٹھ کے، مولا سلامت رکھے۔ یہ حق کس نے دیا کسی کو بھی، کوئی ذاکر ہے، کوئی واعظ ہے، خطیب ہے، کوئی عالم ہے، جو بھی ہے، کہ وہ دوسرے کی نماز کا پوچھے تو کیا پڑھتا ہے؟ تو کیا؟ بھائی آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دو نمازیں جا رہی ہیں اللہ کی طرف، اب سمجھو ولایت کو۔ دو نمازیں جا رہی ہیں اللہ کی طرف، ایک نماز جا رہی ہے جس میں علی نہیں ہے، ایک نماز جا رہی ہے جس میں علی ہے۔ زمین تے پھڈے ہی پھڈے، یہ جو علی والی نماز بھیج رہے ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں اللہ تاڑی تے جا ہی نہیں رہی۔ وہ جو بغیر علی والی بھیج رہے ہیں وہ کہنے دل تاڑی تے ہو ہی نہیں، یہ پھڈے چل رہے ہیں۔ کوئی اس سے بھی پوچھو تجھے کیا ملا؟ میں دلیل بنا کر بات پیش کرنے کا عادی ہوں، دلیل بنا کر۔ میری دلیلیں دو بنیادوں پہ ہوتی ہیں، یا قرآن یا فرمان۔ اور دلیل، یہاں کوئی نہ کوئی وکیل ضرور بیٹھا ہوگا یا آپ کے واقفیت میں ہوں گے، گھر میں ہوں گے، دلیل ہمیشہ دلیل سے رد ہوتی ہے۔ میں نہیں مانتا، ایسے نہیں ہوتی۔ جج صاحب بھی کہتے ہیں ایک وکیل نے دلیل دی، تو اس سے بڑی دلیل دے، رد کر دیتے۔ میں نہیں مانتا یہ دلیل، اس پہ نہیں، اس پہ سزا ہو جاتی ہے۔ دلیل دے رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل لاؤ۔ اس سے پوچھ تجھے علی والی نماز مل رہی ہے کہ بغیر علی والی؟ کون سی مل رہی ہے تجھے؟ اچھا چلو مل رہی ہے، اگر یہ مشکل لگتا ہے آپ کو کہ آج کس سے پوچھیں، تو یہ پوچھ لیتے ہیں تجھے کون سی چاہیے، علی والی یا بغیر علی والی؟ چلو اس کو آسان کریں، ولایت والی کہ بغیر ولایت والی؟ اچھا ایک بات کہہ دوں اس سے پہلے، ایسی جملہ ہے، آپ لوگ ہمتن گوش ہیں اور لطف لے رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے ہمارا کہ اپنی 30 لاکھ کی گاڑی کے ٹائر کے رم ولایتی ڈلوانے ہیں، اور اللہ کو بھیجنے والی نماز وہ ولایتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، جو سمجھ رہے ہیں نا، ہاں باقی لوگ ان سے پوچھ لیں کیا سوچ کے داد دے رہے ہیں۔ المیہ ہے، بس کیا کریں یہ؟ اچھا یہ بتا اے میرے اللہ، تو نے کہا کون سی عبادت کا تھا؟ کہا کون سی عبادت کا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی تھی جس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا۔ کون تھا بلا وہ؟ ابلیس۔ اور یہ بتاتا کون؟ مولوی کہتا ہے ابلیس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا۔ ابلیس کر رہا تھا، مولوی گن رہا تھا۔ سارے سجدے سے نہیں گلے۔ تو ہوا کیا؟ ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ ایک دن ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا یہ سارے سجدے لے، عبادتیں لے، عنوان پڑھ رہا ہوں، مجھے پیغام دے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے مجلس
اس لیے نہیں پڑھنی کہ وہ کیا کہتے ہیں جی نعرے لگ گئے مجلس لگ گئی جی. یہ لگی لگائی مجلس مجھے نہیں چاہیے. میری بات پہنچی میرا مقصد پورا ہو گیا. میری بات نہیں پہنچی نہ میرے آنے کا کوئی مقصد نہ آپ کے سننے کا کوئی مقصد. بہت توجہ سے آپ نے آغاز میں بھی وہ سنا جیسا سننا چاہتے تھے. پیغام لے لو پھر اختتام کر کے جاؤں گا. آپ یہیں کہیں عرش پہ بیٹھے ہو گئے لیکن یہ پیغام سن لو. کا ساری اٹھا یہ تیرے سجدے نہیں چاہیے نماز نہیں چاہیے رکوع نہیں چاہیے. اٹھا سب کچھ لے جا. کچھ نہیں چاہیے تیرا. نکل جا یاد. تو لعین ہے تو رجیم ہے تو ملعون ہے تو ابلیس ہے. دفع ہو جا. کیا کیا تھا؟ زمین کے ہر ٹکڑے ہر چپے پہ سجدے کرنے والے نے ایک سجدہ نہیں کیا. کون سا سجدہ تھا وہ؟ اللہ نے کہا جب میں اپنی روح کو اس میں پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو نہیں تھا اللہ کی روح کو تھا. روح کو تھا. روح کو تھا. کلے وال خدا کا واسطہ ہے تمہیں اور اسی سجدے کا میرا ساتھ دینا. بڑی دلیل قرآن سے رکھ کے بات کر رہا ہوں. اب آؤ تفسیر کی طرف. تیرے مکتبہ تشیع کی سب سے بڑی تفسیر تفسیر البرہان علامہ ہاشم البحرانی نے لکھ کے قلم توڑا. مولا صادق کے پاس ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا یہ تو پتہ چل گیا سجدہ آدم کو نہیں اس روح کو تھا. مولا یہ تو بتا وہ روح کون سی تھی جسے اللہ نے سجدہ کرایا؟ کہا اسی روح کو تو ولایت علی. ہوئے 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 ہوئے. شاباش. مولا زندگی کرے آپ کی. کہا وہ اسی روح کو ولایت علی کہتے ہیں. وہ روح ولایت علی تھی. تو اللہ خود سجدہ کرا رہا ہے کہ اسے کر. اللہ نے عالم ہستی کو خلق کرنے سے پہلے بتایا کہ میں کون سی نمازیں وصول کروں گا اور کون سی نہیں کروں گا. آج جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا. معاملہ یہ ہے کہ روز محشر پہ نظر رکھ. میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے علی نہیں پڑھا پچھتا بڑے رہے. کیونکہ تاریخ بتا رہی ہے. تاریخ بتا رہی ہے. تاریخ بتا رہی. اللہ لحاظ نہیں کرتا. ہاں اللہ کہتا ہے اٹھا ساتھ کہتا ہے لعین ہے رجیم ہے ملعون ہے. پتا چلا جس نے روح کو سجدہ نہیں کیا روح کو سجدہ نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ لعین. اچھا چلو یہ لعین رجیم چھوڑو. سادی جٹکی زبان میں بات کرتے ہیں جی. سادی زبان میں اوکھی اوکھی باتیں تو مولوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہم آسان بات کرتے ہیں. جس نے ولایت کو سجدہ نہیں کیا وہ حرامی ہوا یا نہیں؟ اچھا اچھا جی بسم اللہ جی. میں نوکر ہوں جی. بسم اللہ. آپ کی میری نوکری یہی ہے. میں نوکر جی. آپ علی والوں کا حسینیوں کا. اچھا آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کے نعرے لگائے. میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں. اس نے روح کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا وڈا حرامی نکل جا یہاں سے. حرام میری بارگاہ میں کسی حرامی کی گنجائش نہیں ہے جو روح کو سجدہ نہ کرے. روح اللہ کو سجدہ نہ کرے. روح اللہ کو جو سجدہ نہ کرے اللہ حرامی قرار دے کر بھیج دیتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ اور آسان کر دوں اسے. لطف آئے گا مزہ آئے گا آپ کو. ایک مثال دیتا ہوں. وقت میرے پیش نظر ہے اس کو رکھ کے پڑھوں گا. زیادہ طویل نہیں کروں گا لیکن آپ لطف لیں گے کیونکہ ایسی بات جو مثال دے کے کی جائے نا یہ ذرا بعد میں بھی یاد رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جلسہ ہو رہا ہے نا صبح سے بڑے بڑے نام پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ چیزیں آپ بھول جائیں لیکن جو بات ایسے پڑھی جائے وہ بندے کو یاد رہ جاتی. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر تو یاد رہے. تھوڑی دیر
ہر شے کی روح ہوتی ہے، ہر شے کی روح ہے، صرف بندوں میں نہیں ہوتی، جانوروں میں بھی، جنات میں، ہر شے میں روح ہے۔ یہ مائک لگا ہے نا میرے آگے، اس میں بھی روح ہے۔ اب آپ کہیں گے ہیں زئی صاحب اس میں کہاں روح ہے؟ اس تار کے ذریعے آ رہی ہے، یہ ابھی اس کی روح کھینچو پیچھے سے، جسم موجود رہے گا، کام نہیں کرے گا۔ ہر شے کی مثال دو، میں ثابت کرتا ہوں، ہر شے کی روح ہے، ہر شے کی۔ ایسے ہی اللہ کی بھی روح ہے، ایسے روح اللہ ایسے ہی، اور قرآن سے ثابت ہے جب میں اپنی روح ایسے، کعبے کی بھی روح ہے۔ اچھا جب اللہ کی روح ہے، کعبے کی روح ہے، تو کیا تیرے دین کی روح نہیں ہے؟ بات بڑی ہونے لگی ہے، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ یہ بات کسی نے کی نہیں، مجھ سے بہتر لوگ، مجھ سے پہلے آنے والے لوگ مجھ سے اچھے انداز میں کر چکے، لیکن میں کبھی جملے کی طرح بات نہیں کہتا، میں جملے بازی کی خطابت سے خود بھی بڑا چالوں، دلیل دے کے بات کرتا ہوں، اس لیے دلیل کے ساتھ چلنا۔ ایک بات بتاؤ، جس شے میں روح نہ ہو، روح نہ ہو، بیکار تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اگر روح نہ، اچھا ایک بندے میں روح ہے، ایک بندے میں روح ہے، روح نکل گئی، ابھی 10 منٹ پہلے میں مل کے آیا تھا، ہاتھ ملے، گلے ملے، ساتھ بیٹھے، کھانا پینا سب کچھ، 10 منٹ بعد پتہ چلا جی وہ پر ہو گئے۔ میں 10 منٹ بعد گیا، میں کہا چوئی صاحب کی ہو گیا، میں نے ویسے ہی جا کے جفی ڈال لی۔ 2 لوگوں نے مجھے کہا زئی صاحب فرط جذبات میں مل تو لیا، جا کے غسل مسح میت کر، ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس کے تو جوان بھی اویر ہیں، لیکن بزرگوں نے اس کو وصول کیا، یعنی اگر روح نہ ہو اور آپ اسے چھو لیں تو نجس ہو جاتے ہیں، غسل مسح میت ہو نہیں، نجس ہو جاتے ہیں، اس میں روح اگر نہ ہو۔ اور جو چیز اللہ کو دی جائے اگر اس میں روح نہ ہو، اچھا یہ تو ابھی آپ کی زبان والی واہ ہے نا، آپ کے کلیجے والی واہ نکلے گی، میں دونوں کے فرق کو جانتا ہوں، یہ جب ثابت ہوگا۔ یہ ابھی تھوڑے مہینے گزریں گے، یہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، ایک کام اس میں ایسا ہوتا ہے سبھی کرتے ہیں، کیا؟ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو جب یہ قریب آتی قربانی کا مہینہ، بہت توجہ سے سنیے گا، ایسے ہی جیسے سن رہا ہے، تو یہ جو بکرے گائیں بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، 50-70 ہزار کا بکرا، 2 لاکھ کی گائے۔ مجھے ابھی کچھ دن تھے، مجھے ایک صاحب ملے 20 ہزار میں بکرا دے رہے تھے، اور میں کہا سستا مل رہا ہے، مولوی لوگ کنجوس ہوتے ہیں نا، میں سستا مل، میں لے لیا، میں 20 ہزار میں مل رہا، بعد میں کون 50-60 خرچے، میں نے لے لیا۔ اب لے تو لیا، ہم ٹھہرے شہری لوگ، شہروں میں رہنے والے، چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں، لے تو لیا، میں کہ اس کو رکھوں کہاں؟ ایک آدھ دن تو رکھ لیا مشکل سے باہر، اب وہ بولے، میں ہم تنگ، بچے تنگ، گوان سب تنگ، کہاں رکھوں میں اس کو اندر کمرے میں؟ تو میں نے فون کیا، میں کہا بیٹا امیر حمزہ میرا کام تو کرو، قاضی قبلہ، میں کہا ایسا کرو کہ ایک بکرا لے بیٹھا ہوں، تو آپ بڑے کھلے علاقوں میں رہنے والے، بڑے بڑے ڈیرے، کھلے کھلے گھر، تو یہ میرا ایک بکرا ہے، کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھ لو، تو یہ ذی الحج آئے گا تو میں آپ سے لے لوں گا، تو جو اس کا حق زحمت ہوگا، جو کھانا پینا اس کے لیے کوئی نیاز کا۔ انہوں نے کہا جی ایک تو قربانی کا بکرا، اوپر سے علامہ صاحب کا ثواب ہی ثواب، علامہ صاحب دیو بکرا، بکرا دے دیا، انہوں نے رکھا، خوب آؤ بھگت سیوا جی، علامہ صاحب کا بکرا ہے، کھلایا جا رہا ہے اسے، تگڑا کر دیا کھلا کے انہوں نے۔ لو بھئی ذی الحج آئی، 4-5 دن گزرے، میں نے کیا فون، میں کہا حمزہ بیٹا وہ بکرا تھا آپ کے پاس، کہ قبلہ کیا کہنے، بڑے وقت پہ فون کیا آپ نے، بڑے وقت پہ فون کیا، میں نے کہا اچھا بس یہی وقت تھا، مجھے وہ بھجواؤ بکرا، آگے پھر قربانی کرنی۔ کہ قبلہ ابھی بکرا ہے، کھال بھی ہے، سری بھی ہے، پائے بھی ہیں، سب کچھ ہے، 5 منٹ پہلے روح نکل گئی۔ یہ مولوی کو شریعت پڑھنی بڑی آتی ہے نا، آج کلے وال میں زیدی شریعت سے ولایت ثابت کر کے جائے گا کہ جو پڑھتا ہے وہ کون، جو نہیں پڑھتا ہے وہ کون، فیصلہ خود کرنا۔
بڑی توجہ. اور جو اس کے مقابلے پہ دلیل لائے تو اگلی مجلس پھر اس بارگاہ میں نہیں، یہاں جی ٹی روڈ کے کسی چوک پہ ہوگی، پھر کرے فیصلہ. بہت توجہ. ابھی نے کہا جی وہ بکرا ہے، روح نکل گئی. انصاف سے بتاؤ، بکرے کی نکلی؟ اما میری روح نکل گئی. میں کمال کرتے ہو یار. ایک تو 20,000 ڈوبے، دوسرا اب لوں گا تو 50-60 کا ملے گا الگ. یہ کیا غضب کر دیا، میرے بکرے کی روح نکال دی. کہا کہ بلا کمال کر رہے ہیں، خدا کی قسم میں کا روح نکالتا ہوں؟ میرے ایسے اختیار نہیں ہے. وہ جس کی روح تھی وہ لے گیا نکال کے. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، مجھے بکرا گھر لا کے دو. کہا کہ بلا اب یہ بے روح کا بکرا ہے، بے روح کا جان میں، روح ہی نہیں ہے اس میں، اس کا کیا کریں گے؟ میں کہا وہی کروں گا جس کے لیے لیا تھا. کا مطلب اللہ کی قربانی اللہ کو دیں گے؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے سوچا پتہ نہیں، میں تو مجلس وغیرہ نہیں پڑھتا، شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو. ٹھک فون بند کیا، گیا اپنے بھائی کے پاس. کہا عقیل تو شاگردی میں بھی ہے حیدری صاحب کی، پڑھ بھی آیا ہے، تو بتا کوئی ایسا بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بکرے میں روح نہ ہو اور ہم اللہ کو دے دیں؟ عقیل نے کہا جہاں تک تو میں نے پڑھا ہے اس کو حرام کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے گھر کی مرغی دال برابر. اس نے کہا گھر کا جی ہے، کیا پتہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اظہر حیدری صاحب کے پاس لے کے جاؤ، اپنے استاد کے پاس لے گئے. استاد کے پاس انہوں نے کہا جی بکرے میں روح نہیں ہے، اللہ کو دے دیں گا. خبردار، اللہ حرام چیزیں پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب سرکاری آدمی ہے، ٹول لینا اس کا کام ہے، خاندانی صاحب سبھی. تو اس نے کہا نہیں ایک کام کرتے ہیں، شاید یہ ہم شیعوں میں معاملہ ہے، اور جگہ پتہ کرتے ہیں. اس نے قلے وال سیدہ سے لے کر لاہور تک سب سے پہلے اپنے ساتھ 8-10 پڑھے لکھے جی شامل کیے. یہاں سے لاہور تک بیچ راستے میں 8 مدرسے پڑھتے تھے. کیا شیعوں کا، کیا اہل سنت کا، کیا وہابیوں کا، کیا دیوبندیوں کا. تمام مدرسوں سے، تمام مفتیان سے فتویٰ لیا کہ اگر بکرے میں روح نہ ہو تو کیا اللہ کو دیا جا سکتا ہے؟ عالم اسلام نے، توجہ، عالم اسلام نے متفقہ فیصلہ دیا اگر بکرے میں روح نہ ہو تو اللہ کو دینا حرام ہے. ناخن ٹوٹ جائے، دان ٹوٹ جائے، کوئی نقص ہو، مکروہ ہے. اگر روح نہ ہو تو اب اللہ کو نہ دینا حرام ہوگا. اس نے 8 فتوے لا کر لاہور میرے گھر پہ رکھے. کہا ہم نے تو زہری صاحب آپ کو عالم سمجھ کے بلایا تھا، آپ نرج جاہل نکلے ہو، حرام کو اللہ کی طرف دے رہے ہو. میں نے کہا میں لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر بکرے میں روح نہ ہو اللہ کو دینا حرام ہے. آ میرے ساتھ. انگلی پکڑ کے کتاب کھولی، رسول اللہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، آس پاس اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ما الدین، دین کیا ہے، دین کیا ہے؟ کہا بیٹھ جا. پھر اٹھا تھوڑی دیر بعد، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ رسول نے کہا بیٹھ جا. پھر اٹھا، یا رسول اللہ دین کیا؟ کہا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری، مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے. علی بادشاہ مڑے. کہا تو بڑی دیر سے سوال کر رہا تھا، اب پوچھ. کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کے کہا دین کا بدن میری رسالت ہے، اس کی روح علی کی ولایت. سلامتیاں. مولا آپ کی زندگی، مولا آپ کی زندگی کرے، آپ سلامت رہیے. کہا دین کے بدن کو رسالت کہتے ہیں، اس بدن میں روح علی کی ولایت ہے. اب میں نہیں کہتا فتویٰ لگانا ہے تو پہلے ان تمام لوگوں کو جمع کرنا. میں ایک بات جانتا ہوں، بکرا ہو یا عبادت بے روح کی ہوگی تو حرام. آپ سلامت رہو، جیتے رہو، زندہ باد. مجھے ایک بات پتا ہے، اب وصول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے اللہ کو پتا ہے.
لیکن ایک بات جانتا ہوں، اللہ حرام شاہ پسند نہیں کرتا، اسے حرام پسند نہیں ہے۔ بس آؤ آخری منزل مولا آپ کی زندگی کرے۔ یہ نہیں سمجھا کہ ولایت کیا، یہ تو ہو گیا نا ایک پہلو۔ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اچھا اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ولایت کہتے کسے ہیں۔ آخری منزل ہے، بالکل آخری منزل ہے، اس منزل کو پورا کروں اور اجازت بس، اور اس کے آگے پڑھنے کی گنجائش رہ بھی نہیں جائے گی، مجھے پتا ہے، نہ سننے کی رہ جائے گی۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ مولوی صاحب آج ولایت پڑھیے گا، علامہ صاحب ولایت سنا دیں، ذاکر صاحب ولایت پڑھ دیں۔ کیا پڑھیں گے ولایت؟ قصیدہ پڑھ دیں گے، علی بادشاہ نے خیبر اٹھا لیا یہ واقعہ پڑھ دیں گے، علی مالک نے مرحب انتر کو قتل کر دیا یہ واقعہ پڑھ دیں گے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اچھا ایسے جلسوں میں بالعموم مجلسیں ہوتی نہیں، میں پڑھنے کا ایسے ہی عادی ہوں، ایسے میں وہ نعرہ لگا مجلس ہوئی یہاں، پھر نعرہ لگایا مجلس یہاں، میں ایسے نہیں کرتا، بات پہنچا دی اس کے بعد روکتا ہوں تاکہ پہلی جذب ہو جائے پھر دوسری دوں۔ آخری منزل ہے یہ، آخری منزل، مولا سلامت رکھے آپ کی اس محنت کو، مالک یقیناً قبول ہے، مولا مقبول کرے اس کو۔ آخری منزل ولایت کسے کہتے ہیں؟ اب ایک جملہ بولوں گا اس پہ آپ یقیناً ایسے ہو جائیں گے، لیکن وہ قرآن سے ثابت ہے۔ در اصل کتنا جھگڑا ہے ولایت کا، ولایت علی ولایت علی ہے نا ہر طرف، در اصل ولایت علی کی ہے ہی نہیں۔ میں نے تو پہلے کہا تھا آپ ایسے ہو جائیں گے، ابھی قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو ہے کس کی۔ در اصل ولایت علی کی ہے ہی نہیں، ولایت در حقیقت اللہ کی ہے۔ جسے آپ ولایت علی کہتے ہیں، در حقیقت شریعت میں قرآن میں یہ ولایت الہیہ ہے، ولایت صرف اللہ کی ہے۔ اب اللہ جسے چاہے، اب آپ کہیں گے قرآن سورہ مائدہ جا کے کھولنا، مشہور زمانہ آیت کا نام ہی آیا ہے ولایت ہے، امام بارگاہوں میں مسجدوں میں لکھی ہوتی انما ولیکم اللہ، لکھا ہوتا ہے بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ اللہ یہ پورا قرآن کھولو، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک، اللہ نے پورے قرآن میں نہ کبھی خود کو نبی کہا، نہ کبھی خود کو رسول کہا، کہہ رہا میں ولی ہوں ولی ہوں۔ ایک سوال کروں آپ لوگوں کی طرف سے اللہ میاں سے، بادشاہ یہ دیکھ ہاتھ جوڑے تیری مخلوق ہے، ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر رہے ہیں، آپ تو اللہ ہیں پھر ولی کیوں ہوتے ہیں آپ؟ یعنی اللہ ہو کر بھی آپ کو ولی ہونا ہے؟ اب میں یہ سوال نہیں کروں گا اللہ پہلے کہ ولی پہلے، یہ بات الگ ہو جائے گی، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں آپ اللہ ہیں، اللہ ہیں، پھر ولی کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر ولی کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بندہ فوج سے میں کرنل لگائے، اس کو نوٹیفیکیشن آیا آپ کو بریگیڈیئر کیا جا رہا ہے، ہائے خوش ہو گیا، واہ واہ واہ، وہ مٹھائیاں تقسیم کی، انہوں نے کہا واہ جی واہ واہ واہ۔ اب اسے کہا جائے آپ کو میجر کیا جا رہا ہے، بیڑا غرق ہو گیا، بھائی سزا ملی ہے، اوپر جاتا ہے معاملہ کمال کی طرف، نیچے نہیں آتا۔ میں کہہ کے واپس بھی موڑ رہا ہوں، سوچ رہے ہو کیا کہا ہے؟ اللہ اللہ ہو کر خود کو ولی کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا ولایت کتنا بڑا عہدہ ہے کہ وہ اللہ ہو کے کہتا ہے میں ولی ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، ثابت کیا کرنا ہے میں نے؟ اللہ ولی، رسول ولی، اور جو حالت رقوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی، ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہو گئے کون ولی۔ ولایت ہے کیا؟ الہی ولایت کیا ہے؟ ولایت اللہ کے اختیارات کے اظہار کا نام ہے۔ آپ گواہ رہیے گا، مولا آپ کی زندگی کرے، جتنی عزت آپ نے دی ہے اس ذکر کا صدقہ، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، موسیٰ حیدر کچھ نہیں، مالک ذکر کا صدقہ انہوں نے مولا کے ذاکر کو عزت دی، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے۔
میں یقین مانیے یا بعد میں آپ سن لیجئے گا، میں اشرے کا عنوان مجلس میں دے کے آپ کو جا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بار بار کہا تھا بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں ولایت. میں ایک مجلس میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں ولایت کیا ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا، ہے مٹیریل اشرے کا. بہت توجہ، آخری 5 منٹ میں آپ کو میں نے ثابت کر کے ہاتھ میں دے کے اجازت ہے. نتیجہ آپ کے پاس ہے. دراصل ولایت اللہ کے اختیار کے اظہار کا نام ہے. اللہ اپنا اختیار مخلوق کے سامنے براہ راست ظاہر نہیں کرتا. قرآن سے اور صرف اہل تشیع عالم اسلام کو چیلنج کر کے بات کرو، ہو ہی نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، آپ حادث ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ براہ راست خود تو کیا اپنا اختیار مخلوق کے سامنے ظاہر کرے، مخلوق نہیں تاب لا سکتی. تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے مقام ولایت پہ رکھتا ہے. خدا کا، وہ اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے مقام ولایت پہ رکھتا ہے. وہ وہاں سے مقام ولایت کو دیکھتا ہے تو اسے وہ لگتا ہے. اور ذرا جاگ جاؤ، 1 گھنٹے کی محنت ہے میری، کہیں شرک کا پہلو نہیں ہے. دعوے سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے، صرف اہل تشیع میں نہیں، عالم اسلام میں. وہ وہاں سے مقام ولایت کو دیکھتا ہے تو وہ لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا مقام ولایت ہے. وہ وہاں پر ولایت الہیہ ہے. وہ اپنا اختیار ولایت الہیہ پر رکھ کے کہتا ہے چل اب اسے مخلوق کے سامنے ظاہر کر. جو وہاں ولایت الہیہ تھی، جب مخلوق کے آگے آئی ولایت علیہ. شاباش، زندہ باد، زندہ باد. آخری 5 منٹ اور عنوان ثابت کر کے جا رہا ہوں. میں جلسے کی مجلس پڑھ کے نہیں جا رہا، میں عنوان ثابت کر کے جا رہا ہوں. وہاں سے جب یہاں آتی ہے تو ولایت علی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ الہی ظہور یہاں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو. اللہ ڈائریکٹ نہیں آپ کے سامنے ظاہر کر سکتا اپنا اختیار. کیا ہے اس کا اختیار؟ کیا ہے اس کی قدرت؟ ایک مثال لو اور آگے بڑھو، زیادہ کا وقت نہیں باقی رہ گیا. کیا ہے اس کا؟ جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن. کسی شے کے تو کیا کہتا ہے؟ کن. کیا ہوتا ہے؟ فیکون. وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے، ہو جاتی. ایک بات بتاؤ، کن کہنے کے لیے، کن کہنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے نا. کن وہ زبان سے کہتا ہے. زبان کن کہنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، زبان کے لیے دہن کی ضرورت ہے، دہن کے لیے چہرے کی ضرورت ہے، چہرے کے لیے بدن کی ضرورت ہے. جیسے ہی کسی نے یہ کہا کہ کن، خود اللہ نے کہا، اس نے اس کی زبان بھی مانی، دہن بھی مانا، چہرہ بھی مانا، بدن بھی مانا. اور جو بدن والا اللہ مانے وہ کافر ہوتا. ابھی حیران ہو؟ نتیجہ لو. اور اس کے بعد منکر ولایت ہے کہ علی کے منہ پہ تماچے مارتے رہنا. لیکن دلیل کے ساتھ قرآن کی بڑی توجہ رکھو. براہ راست نہیں ہوتا، نہیں ہوتا براہ راست. اچھا ایک بات بتاؤ، زندگی میں کبھی مولا علی کا ایک لقب سنا ہے؟ مظہر خدا. سب نے سنا؟ ذاکر صاحب آپ نے بھی سنا؟ سب نے مظہر خدا. اچھا کوئی کہے کہ نہیں یہ تو آپ نے شرک کر دیا. کم از کم ولی اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں کہتا. مظہر خدا، مظہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو یہیں مظہر دکھاؤں میں؟ ہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، یہ اگر سمجھ گئے میری آنا وصول، میری محنت وصول، اور آگے جہاں اوقاڑا انتظار ہو رہا ہے ان کا انتظار بھی وصول، سب وصول ہو جائے گا. یہ اگر آپ تک پہنچ گیا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، کہاں بول کہاں رہا ہوں؟ مائک میں بول رہا ہوں. آواز کہاں سے آ رہی؟ اسپیکر سے. ادھر سے ایک شخص آیا، آ کے اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو گیا. واہ 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 واہ، کیا مجلس پڑھتا ہے اسپیکر. ہر 2 منٹ واہ 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 اسپیکر کیا مجلس پڑھتا ہے. ادھر ہی بیٹھا ہے عقیل، وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ابے جاہل، اسپیکر کا مجلس پڑھ رہا ہے.
کہا وہی ہو نا حیدری صاحب کے شاگرد. کہا اچھے خاصے عقلمند آدمی ہو. آواز اسپیکر سے نہیں آ رہی؟ میں نے کہا آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، پڑھ تو موسیٰ حیدر زیدی رہا. کہا مجھے نہیں پتا، میں تو اسی کو دیکھوں گا جہاں سے آواز آ رہی ہے. مجھے پیغام یہیں سے مل رہا. وہ کہا پیغام دے جو رہا ہے اس کی طرف دیکھنا، یہاں سے تو خالی نکل رہا ہے، پیغام آ رہا ہے. یہ اسپیکر اس وقت میری آواز کو ظاہر کر رہا ہے. جو شے جسے ظاہر کرے وہ اس کا مظہر ہوتا ہے. یہ اسپیکر اس وقت میری آواز کا مظہر ہے. بول میں رہا ہوں، ظاہر وہاں سے ہو رہی ہے. بولتا اللہ ہے، آواز علی ہے. شاباش، ہو زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے حیدری. آباد رہو، مولا زندگی کرے. بس آپ سلامت رہے. بیٹھ جاؤ میرا بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آخری 3 منٹ رہ گئے، نتیجہ لے لو میرا. ہاں، اور بس میں 1-2 جملے بولوں گا اگر وقت رہا، ورنہ وہ بھی اپنے حصے کی ڈیوٹی اپنے بھائی کو دے دوں گا. تشریف رکھیے. بسم اللہ. یہ اسپیکر میری آواز کا مظہر. بولتا اللہ ہے، بولتا اللہ ہے. آواز علی سے ظاہر ہوتی ہے. یا تو کوئی زبان والا اللہ دکھا، یا تو کوئی زبان والا اللہ دکھا. نہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندھا. یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھا. نہیں ملے گا تو ماننا پڑے گا وہ اپنا اختیار ظاہر کر رہا ہے، مخلوق کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. تو کسی ذریعے سے ظاہر کر رہا ہے تاکہ مخلوق تاب لے آئے، تاکہ مخلوق دیکھ سکے. ثابت کون ہوگا؟ وہ. ثابت وہ ہوگا. اب آنے والے نے جو اس کا بھیجا ہوا تھا لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا. یا ایھا الناس، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. پیغام دیا اس نے. کہا اچھا کون اللہ؟ کون اللہ؟ کہا وہی اللہ جو دن کرتا ہے، وہی اللہ جو رات کرتا ہے، وہی اللہ جو پیدا کرتا ہے، وہی اللہ جو مار دیتا ہے، وہی اللہ جو مر جائیں گے ان کو پھر اٹھا لے گا، وہی اللہ جو انسانوں کو بناتا ہے، وہی اللہ جس نے عورتیں بنائیں، وہی اللہ جس نے مرد بنایا. بھئی وہی اللہ جو یہ سارے اختیار رکھتا ہے. وہ ان تمام عرب کے بدوؤں نے کہا ہم کیسے مان لیں، تمہارا نام نظر آنے والا اللہ یہی کام کرتا ہے. بس ایک بار علی کے نور نے ایسی انگڑائی لی کہ تیرا رجب کعبہ ٹوٹ گیا. میرے حصے کے مصائب آپ پڑھنا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بڑی توجہ. علی کے نور نے ایسی انگڑائی لی کہ کعبہ 13 رجب کو شگافتہ ہوا. علی باہر آیا اور ایک بار پورے عالم کی نظروں میں نظریں ڈال کے کہا کیا کہتے ہو؟ وہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ علی نے ذوالفقار سے مار کے بتایا ایسے مارتا ہے. مرے ہوئے کو ٹھوکر مار کے بتایا زندہ ہے. ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی. حیدری مردہ ہے، علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کیا. کہا وہ زندہ ایسے کرتا ہے. ایک بار سورج ڈوب گیا، علی نے اٹھا کے بتایا ہے. ڈوبا ہوا سورج اٹھا کے بتایا ایسے. علی کے بیٹے نے دربار میں ایک بدبخت کو کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مرد. ولایت، میں بتا رہا ہوں ولایت کیا. شاباش. بتایا ہم ہی ہے جو سورج اٹھا لے، ہم ہی ہے جو موت دے دے، ہم ہی ہے جو زندہ کر دے، ہم ہی ہے جو مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے، ہم ہی ہے جو جسے چاہے خلق کر دے. بولا خاموش، وہ تو اللہ کرتا ہے، شرک مت کرو. اسی کے پوتے جس کی مجلس میں بیٹھے ہو اس کے بیٹے علی اور رضا نے قالین والے شعر کو اشارہ کیا. ہوا یا نہیں؟ پاکستان سے عراق تک، عراق سے ایران تک، وہاں سے لبنان تک، بیروت سے سعودیہ تک، وہاں سے مصر تک، جامعہ الازہر سے لے کے پاکستان تک
ہر جگہ زیدی کا چیلنج ہے، یا تو کتابوں سے یہ معجزات ہٹاؤ ورنہ مان لو ارادہ اللہ کا ہے، کرتا ہے۔ شاباش حیدری۔ آخری جملہ، آخری علی نے بتایا، میں بتاؤں اللہ نظر آ رہا ہے تجھے؟ آخری جملہ، جس کے بغیر میرا چارہ نہیں تیرا چارہ نہیں ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اب بتاؤ اللہ ہے؟ کمال ہو گئی، نظر نہیں آتا کیسے؟ نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ علی نے ثابت کر کے بتایا، اسے ثابت کر رہا ہے علی دلیل اللہ ہے، دلیل اللہ، اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا، اللہ نے دعویٰ کیا میں تمہارے ہوئے کو اٹھاؤں گا، علی نے دلیل بن کے ثابت کیا ایسے اٹھائے گا۔ اللہ دعویٰ کرتا سورج غروب بھی ہو جائے میں نظام شمس کو الٹ کے اٹھاؤں گا، علی نے اٹھا کے بتایا ایسے، چاند کو 2 ٹوٹے کیا ایسے، مرد کو عورت کیا، یہ سب کر کے بتا رہے علی نے بتایا وہ ایسے کرے گا۔ اللہ حسین ہے نا، جمیل ہے نا، اللہ کتنا جمیل ہے، حسن نے حسن دکھا کے بتایا ہے۔ اللہ کریم ہے نا، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ کتنے بڑے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، کتنے بڑے گناہگار کو، کتنا بڑا کریم ہے۔ حسین نے لشکر یزید کے کمانڈر کو علیہ السلام بنا کے بتایا ہے۔ جاگتے رہنا میرے ساتھ ہے، اور کو علیہ السلام کر کے بتایا ایسے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سجاد نے چل کے بتایا ایسے، اللہ عالم ہے، علم ہے، باقر العلوم نے اظہار کیا ایسے، اللہ صادق ہے، جعفر صادق نے بتایا ایسے، اللہ قاظم ہے، قاظم نے قاظمیت کا اظہار کر کے بتایا ایسے، اللہ کے تقوی کا اظہار محمد تقی نے کیا، اللہ کے نقاوت کا اظہار علی النقی نے کیا۔ اللہ کا لشکر ہے کتنا بڑا، حسن اصغری نے لشکر دکھا کے بتایا ایسے، اتنا اللہ ہر جگہ ہے، نظر نہیں آتا کیسے؟ میرے امام نے غیبت میں جا